بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہماری یہ نشست جو ہوتی ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، نثری اور شعری۔ تو نثری نشست کے لیے میں نے ایک تازہ ایک کوشش کیا ہے، رات کو ہی ایک چھوٹا سا ایک مضمون لکھا ہے، تو وہ آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں، کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں، پیش خدمت ہے۔ اس کا عنوان ہے غزل کا سفر عربستان سے عربستان تک۔ عربستان سے عربستان تک۔ عرب میں قبل از اسلام یعنی زمانہ جاہلیت سے کہ شاعری ابلاغ، تفریح اور ثقافتی اظہار کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ اس دور کی ابتدائی نظمیں اکثر ایسی لکھی جاتی تھیں جیسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اس طرز کی طویل نظم کو عام طور پر عوامی اجتماعات میں پڑھا جاتا۔ ان نظموں میں اکثر قبائلی ہیروز کی خوبیاں بیان کی جاتی، دنیا کے قدرتی مناظر بیان کیے جاتے، یا پھر شاعر اپنے کلام میں کسی عاشق کے غم یا اس کی خواہش کا اظہار کیا کرتے۔ زمانہ قدیم کے معروف بازاروں میں سے ایک سوق عکاظ تھا جو طائف کے شہر کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ زمانہ جاہلیت کے 3 بڑے عرب بازاروں میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مجنا سوق اور ذوالمزاج سوق بھی تھے۔ سوق العکاظ بنیادی طور پر خرید و فروخت کا مقامی بازار تھا، جہاں پر موجود دکانوں پر قصیدے اور نظمیں لکھ کر لٹکائی جاتی تھیں، جنہیں پڑھے جانے کی وجہ سے یہاں آنے والوں میں مقبولیت حاصل کرتی تھیں۔ خصوصی شاعری کو انمول سمجھا جاتا تھا اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے باہر، اندر یا قریبی بازاروں میں لٹکایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں شاعری صرف عکاظ یا عرب بازاروں تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ شاعر حضرات مختلف شہروں، گلی کوچوں میں بھی سفر کرتے، وسیع صحراؤں کو بھی عبور کرتے۔ اس وقت کے معروف شعراء امرؤ القیس، عمر بن کلثوم، عنترہ بن شداد، زہیر بن ابی سلمہ اور طرفہ بن عبید کے نام ہیں جنہوں نے نظمیں کہیں اور جو کافی مقبول ہوئی۔ عنترہ بن شداد قبل اسلام کا مشہور شاعر اور جنگجو سپاہی تھا۔ اس کی قبر آج بھی العانی نامی گاؤں میں موجود ہے، جو قصبہ حائل کے قریب واقع ہے، اور اس کے قریب جبل سلمہ ہے جس پر اس کی قبر موجود ہے، جہاں میں خود گیا اور دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس شداد نے جنت اور دوزخ زمین پر بنائی تھی، یہ انہی کی اولادوں میں سے۔ کہتے ہیں ایک روز امرؤ القیس شراب خانے پہنچا تو دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے اشعار پڑھ کر شراب پی رہے ہیں اور سر دھن رہے ہیں۔ امرؤ القیس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ان اشعار میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تم لوگ اسے پڑھ کر شراب پی رہے ہو، اور اسے جواب ملا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس شاعر نے کیا کہا ہے کہ اے ساقی مجھے شراب پلا، اور یہ کہہ کر پلا کہ یہ شراب ہے، تاکہ میرے حواس خمسہ کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ شراب ہے۔ میں شراب دیکھ سکتا ہوں، چھو سکتا ہوں، سونگھ سکتا ہوں، چکھ سکتا ہوں، لیکن میرے کانوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ شراب ہے؟ اس لیے مجھے یہ کہہ کر پلا کہ یہ شراب ہے۔ تو اس قسم کی شاعری ہوا کرتی تھی، آپ سوچئے۔ اچھا، غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ غزل میں حسن و عشق ہی موضوع ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں وسعت پیدا ہوئی اور اب ہر طرح کے موضوعات کو اس میں باندھا جاتا ہے۔ غزل کی ابتدا تو عرب سے ہوئی، لیکن یہ سفر کرتی ہوئی ایران پہنچی، جہاں اس نے فارسی زبان میں خوب ترقی پائی اور فارسی ادب کے ساتھ اردو میں داخل ہو گئی اور بہت مقبولیت پائی۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ اردو شاعری کا آغاز ارتقاء میں شمالی اور جنوبی ہند کے بہت اہم کردار رہا ہے،
اردو نے ہر نصف صدی کے بعد اپنے نام تبدیل کیے۔ امیر خسرو نے اسے ہندوی یا ہندوستانی کہا، پھر یہ ریختہ کہلائی۔ چونکہ اس زمانے میں درباری زبان فارسی تھی، لیکن جب اردو دربار تک پہنچی تو قلعہ معلیٰ کہلائی، لیکن جب درباری زبان کا درجہ حاصل ہوا تو اردو معلیٰ کہلانے لگی، اور یوں آخر میں اردو ہو گئی۔ اردو کا لب و لہجہ، آہنگ اور مزاج بدلتا گیا۔ اس زبان میں اتنی طاقت پکڑی کہ اس میں شاعری بھی ہونے لگی۔ امیر خسرو کو اردو کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے، لیکن کچھ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اردو کا پہلا شاعر مسعود سعد سلمان لاہوری تھا، لیکن اس کا کوئی کلام دستیاب نہیں ہے، اس لیے یہ مشہور نہ ہو سکا۔ اردو شاعری کا آغاز بہمنی سلطنت میں ہوا، جو سن 1347 سے 1525 تک گلبرگہ اور بیدر میں رہی۔ اس دور میں مشہور شاعروں میں بندہ نواز گیسو دراز اور فخر الدین نظامی کے نام آتے ہیں۔ فخر الدین نظامی نے اردو کی پہلی مثنوی قدم روا اور پدم روا کہی۔ بہمنی سلطنت کے بعد بیجاپور عادل شاہی دور میں برہان الدین جانم، نصرتی اور ہاشمی وغیرہ کے نام آتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر مثنوی لکھتے تھے۔ عادل شاہی کے بعد گولکنڈہ اور حیدرآباد میں قلی قطب شاہ کا دور آتا ہے۔ چونکہ قلی قطب شاہ خود بادشاہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے، اس لیے ان کے عہد میں اردو شاعری نے خوب ترقی کی، اور قلی قطب شاہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس دور میں بھی صرف مثنوی کہنے کا رواج تھا۔ مغل بادشاہ ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد جب ایران چلا گیا، واپسی پر دیگر فنکاروں کے ہمراہ فارسی ادب اور فارسی غزل کا رنگ بھی ساتھ لایا۔ شاہ جہاں اور اورنگزیب کے آخری دور میں ولی دکنی پیدا ہوئے، اور انہوں نے غزل کے ذریعے اپنی شاعری کو نیا رنگ دیا۔ وہ اپنا دیوان ریختہ لے کر دلی گئے تو وہاں کے شعراء نے ریختہ میں اشعار کہنا شروع کیے۔ ولی نے اپنے اشعار میں عشق مجازی اور عشق حقیقی پر بھی زور دیا۔ اس دور میں دلی کے شعراء سراج الدین خان آرزو، شاکر ناجی، مصطفیٰ خان یکرنگ، شاہ مبارک آرزو اور مرزا مظہر جان جانا اور اشرف علی فغاں کے نام آتے ہیں۔ اس کے بعد سودا، میر، سوز، درد نے غزل گوئی میں مقام بنایا۔ ان شعراء کے بعد شاہ نصیر، ناصح، آتش، ذوق، غالب، مومن وغیرہ کا ذکر ہے۔ غالب نے ہر طرح کے موضوعات کو اپنی غزل میں شامل کر کے اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ دور حاضر میں حسرت موہانی اور احمد فراز تغزل میں اپنی مثال آپ ہیں۔ فیض بنیادی طور پر نظموں کے شاعر تھے، میں غزل کی بات کر رہا ہوں۔ عرب ممالک میں تیل کی دریافت کے بعد ہند و پاک سے بہت سارے خاندانوں نے روزگار کی تلاش میں ہجرت کی اور خلیجی ممالک پہنچے۔ اس طرح اردو غزل گوئی بر صغیر سے خلیجی ممالک تک پہنچ گئی۔ گویا غزل گوئی نے عرب ممالک میں سفر شروع کیا اور ایران و بر صغیر سے ہوتی ہوئی واپس عرب پہنچ گئی، لیکن جب واپس پہنچی تو یہ بہت ترقی کر چکی تھی، اور اس میں محض حسن و عشق ہی نہیں، دنیا کے ہر موضوع کو حصہ بنایا گیا۔ یوں تو خلیجی ممالک میں کافی شعراء نے اپنا نام بنایا، جس کا احاطہ کرنا یہاں ممکن نہیں، لیکن زکا صدیقی صاحب کے شاگردوں میں اقبال قمر، افضل خان، اقبال طالب اور سہیل ثاقب قابل ذکر ہیں۔ سہیل کمال چشتی صاحب نے جو ثاقب تخلص کرتے ہیں، ان کی پیدائش 11 ستمبر 1955 کو کراچی میں ہوئی۔ میرا خیال ہے غلط سے تاریخ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ نہیں، والد صاحب روزگار کے لیے سعودی عرب آئے اور آرامکو میں ملازمت اختیار کی۔ سعودی عرب میں ابتدائی تعلیم کے بعد آپ پاکستان اپنے نانا کے پاس منتقل ہوئے، جہاں جامعہ کراچی سے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کرنے کے بعد امریکہ سے فورنسک سائنس میں ڈپلومہ حاصل کیا اور سعودی عرب میں سعودی الیکٹرک کمپنی میں ملازمت اختیار کی۔ اردو شاعری کے حوالے سے سہیل ثاقب صاحب کا نام پاکستان اور خلیجی ممالک کے علاوہ یورپ اور امریکہ میں بھی جانا جاتا ہے۔ آپ 1977 سے شاعری کر رہے ہیں اور آپ کی 4 کتابیں منظر آپ پر آ چکی ہیں۔ تیری میری آنکھوں میں، سب کہنے کی باتیں ہیں، کل کی بات اور تھی اور لمس۔ ایک طویل عرصہ تک ثاقب صاحب نے کے رحمت قدے پر ماہانہ ادبی اور تنقیدی نشستیں منعقد ہوتی رہیں۔ تقریباً 5 دہائی
خلیج میں گزارنے کے بعد اب آپ اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ آنے والے وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ صحت مند اور خوش و خرم زندگی گزاریں اور پاکستان میں بھی اسی طرح اپنی غزلیات کی خوشبو بکھیرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔